السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا جو آج کا پروگرام ہے، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ ان کا تذکرہ ہم اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ یہ کن کے بیٹے تھے اور ان کا سلسلہ نسب کیا تھا۔ ان کے واقعات کے بہت سے پیراگراف ہیں، تو ہم لوگ روز ایک ایک پڑھیں گے تاکہ ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے۔ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں ہے: حضرت یوسف بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام، گویا آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت راحیل بنت لابان ہے۔ حضرت راحیل کے دو بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام، دوسرے بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی 10 بھائی الاتی یعنی کہ دوسری ماں سے تھے، جیسا کہ تذکرہ حضرت یعقوب علیہ السلام میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش اپنے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 250 یعنی کہ 250 سال بعد ہوئی۔ ابھی آپ علیہ السلام 6-7 سال ہی کے تھے کہ بھائیوں نے سازش کر کے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کنویں میں آپ کی حفاظت فرمائی۔ خدا کی قدرت کے کنویں کے قریب ایک قافلہ آ کر رکا۔ پانی نکالنے کی غرض سے کنویں میں ڈول ڈالا تو پانی کی بجائے چاند سا بچہ ڈول میں بیٹھا ہوا اوپر آیا۔ اہل قافلہ حیران ہو گئے کہ ایسا چاند سا بچہ کس ماں باپ کا ہے۔ جن سخت دل بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، جاسوس بن کر دیکھتے رہتے تھے۔ جب کنویں سے باہر آئے تو بھائیوں نے اپنا بھاگا ہوا غلام بتا کر چند درہم میں فروخت کر دیا۔ اہل قافلہ نے آپ علیہ السلام کو مصر میں لے جا کر نیلام کر دیا۔ عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کو خرید لیا، یعنی کہ حضرت زلیخا نے۔ عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کو بڑی عزت کے ساتھ رکھا۔ یہاں پہ جو میں نے آپ کو پیچھے کہا، عزیز مصر زلیخا کے شوہر جو تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے۔ عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کو بڑی عزت کے ساتھ رکھا، لیکن آپ کے حسن کو دیکھ کر اس کی بیوی زلیخا جو ہے وہ فریفتہ ہو گئی اور آپ علیہ السلام پر برے ڈورے ڈالنے لگی۔ مگر اب اپنے ارادے فاسد میں ناکام رہنے کے بعد آپ کو جیل خانہ میں ڈلوا دیا۔ 7 سال بلا کسی جرم کے آپ علیہ السلام جیل خانہ میں رہے۔ یہ جو زلیخا تھی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا، بہتان لگایا تھا کہ یہ جو ہے میری طرف لپکے تھے۔ نعوذ باللہ، اس کا غلطی کا ارادہ خود تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کے جال میں نہ پھنسے تو پھر اس نے جو ہے ان کو جیل میں کروا دیا۔ ایک کمرے میں دروازہ بند کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ادھر سے بھاگنے لگے تو زلیخا نے پیچھے سے قمیض کھینچی تو وہ پھٹ گئی۔ تو پھر جو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بچ نکلے تو جب بادشاہ ہے عزیز مصر، اس نے جب عدالت لگوائی اور پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، تو پھر پتہ چلا کہ جو یہ زلیخا تھی، اس نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام میری طرف جو ہے لپکے تھے بدکاری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دستگیری فرمائی کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر سے بتلانے سے بڑے بڑے عقلاء عاجز رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی ایسی تعبیر بتلائی کہ بادشاہ دنگ رہ گیا اور آپ کو مصر کا بادشاہ بنا کر خود گوشہ نشین ہو گیا۔ مصر میں بنی اسرائیل کی حکومت کے بانی حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہیں۔ بادشاہ بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا عروج نصیب فرمایا کہ مصر کا بچہ بچہ آپ علیہ السلام کا گرویدہ ہو گیا۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام اور گھر کے تمام افراد کو کنعان سے مصر بلا لیا۔
بعض روایت کے مطابق 40 سال کی طویل جدائی کے بعد والد کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی، اور آپ کا ذکر قرآن پاک میں مندرجہ ذیل مقامات پر ہے: سورہ یوسف پارہ نمبر 12، سورہ انعام پارہ نمبر 7، سورہ غافر پارہ نمبر 24۔ ان دو صورتوں میں صرف نام آیا ہے، باقی سب ذکر سورہ یوسف میں ہے، جس کو قرآن پاک میں احسن القصص کہا گیا ہے، یعنی کہ اچھا قصہ۔ آگے ہے کفار مکہ کا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال۔ انشاءاللہ ہم کل جو ہے ایک ایک پوائنٹ روز پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا، کہ جو ستارے اور چاند سورج انہوں نے خواب دیکھا تھا، بھائیوں کا حسد، نبیوں کا خواب، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ میرے سے جڑے رہیے، انشاءاللہ العزیز ہم لوگ اسی طرح روز انبیاء کے قصے پڑھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو جائے، انشاءاللہ العزیز ہم لوگ دوبارہ سے ہر نبی کا شروع کریں گے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، امید کرتی ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیے گا۔ السلام علیکم۔